تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ٹہنگ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا غصہ مجھ پر نکالیں نا، خود کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تم میرا غصہ نہیں سہ سکتی اور تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری جان جاتی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، آرام کرو۔ وہ زبردستی اس کا رخ پھیرتا اسے بھیجنے لگا اور ایک بار پھر سے کچن میں نظر دوہرا کر اپنے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا جس سے وہ اپنی تکلیف کو مزید بڑھا سکے۔ ٹہنگ میری بات سنیں، وائن نے اس کی طرف پلٹ کر کہا جب ٹہنگ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے، کیوں نہیں سنتی ہو میری بات؟ وہ اسے سختی سے اپنے ساتھ لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کی پکڑ میں اتنی سختی تھی کہ اسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ٹہنگ، چھوڑے مجھے۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایسے ہی میری سانس رکنے لگتی ہے جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو۔ وہ ابھی تک سختی سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے بول رہا تھا۔ چھوڑ چھوڑیں۔ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش میں اپنے آپ کو مزید تکلیف پہنچا رہی تھی، جبکہ ٹہنگ نے اس کی نہ سننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اچانک ٹہنگ نے اسے خود سے دور کیا۔ جاؤ جا کے آرام کرو اور آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کرنا۔ تمہیں تکلیف دے کر کوئی خوشی نہیں ملتی ہے مجھے۔ خود پل پل مرتا ہوں تمہیں اذیت میں دیکھ کر۔ وہ غصے میں بول رہا تھا جب جمن واپس آیا۔ وائن، میری مدد کرو۔ اسے فرسٹ ایڈ باکس پکڑاتا ٹہنگ کو زبردستی چیئر پر بٹھانے لگا۔ جمن نے مشکل سے ہی سہی لیکن ٹہنگ کے ہاتھ کی پٹی کر دی۔ وہ کہیں نہیں جا رہی، یہی ہے تمہارے پاس، اور تم اسے تکلیف نہیں دو گے تو خود بھی اذیت نہیں ہوگی۔ وہ اسے چھوٹے بچے کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی وائن کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس بٹھا دیا۔ جی میں اسے نہیں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہو تم دونوں۔ وہ ٹہنگ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے شاید اس کی بات کچھ حد تک سمجھ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کے چہرے پر غصے کے کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ وائن، اسے کھانا کھلاؤ، جمن نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ رکو، میں تم دونوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ جمن مسکراتے ہوئے ان دونوں کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ اچھے سرپھرے عاشقوں سے واسطہ پڑا ہے میرا۔ جمن بلند آواز میں بڑبڑایا۔ ٹہنگ کھل کر ہنسا، جبکہ وائن بڑی مشکل سے بڑبڑائی تھی، میں نہیں، صرف یہ۔ وہ کمرے میں آیا تو وائن سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، وہ ٹھیک سے دونوں ہاتھ سیدھے نہیں کر پا رہی تھی۔ وائن کی حالت دیکھ کر اسے وائن پر ترس آنے لگا، جبکہ اپنے آپ پر غصہ۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے جگہ بنا کر بیٹھنے لگا۔ وائن کچھ نہیں بولی اور نہ ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پیچھے سے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ تم سو جاؤ وائن، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ بنا کسی سہارے کے اپنے ہاتھوں میں اوپر رکھے ہوئے تھا، جس سے واقعی وائن کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی ایسا کرنے سے ٹہنگ کو تکلیف ہوگی۔ اس کا بھی تو ہاتھ جلا ہے، بلکہ اس نے خود جلایا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بول پائی۔ نہ جانے کیوں اسے ٹہنگ سے خوف آنے لگا۔ اتنا ڈر تو اسے ٹہنگ سے تب بھی نہیں لگا جب وہ اس کا ہاتھ کاٹ رہا تھا، لیکن اب جو ٹہنگ نے اپنے ساتھ کیا تھا اس سے خوف آنے لگا۔ یہ شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ صبح ٹہنگ نے اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا۔ شاید اسے اپنے ہاتھ میں بالکل بھی تکلیف نہیں تھی،
یا اس کے سامنے اپنی تکلیف پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، جبکہ وائن بنا کچھ بولے اس کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہی تھی۔ اب اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا، نہ جانے یہ انسان کیا کیا کر سکتا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے خود کو تکلیف پہنچا سکتا تھا، تو وائن کو کیوں نہیں؟ جمن نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے غداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، وہ بھی تو غدار تھی۔ اتنا مت زور ڈالو اپنے ننھے سے ذہن پر، اسے سوچوں میں گم دیکھ کر بولا۔ آج شام باہر ڈنر پر چلتے ہیں، بلکہ کچھ دنوں میں کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس سب میں ہمارے رشتے میں بہت دوری ہو گئی ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا۔ میں ایک دو ضروری کام نپٹا کر جلدی آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا نکل گیا، جبکہ نہ جانے وائن کتنی دیر وہیں بیٹھے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے ٹیہنگ نکل کر گیا تھا۔ مجھے مسز ٹیہنگ سے ملنا ہے، جن نے آ کر چوکیدار سے کہا۔ سوری سر، ہم کسی کو بھی ایسے اندر نہیں بھیج سکتے، بہتر ہوگا آپ سر کی موجودگی میں آئیں۔ وہ ادب سے معذرت کرتے ہوئے بولا۔ آپ اندر جا کے وائن کو بتائیں تو صحیح کہ انسپکٹر جین اس سے ملنا چاہتا ہے، وہ ضرور مجھ سے ملنا چاہے گی۔ جن ضد کرنے لگا، لیکن چوکیدار اسے اندر جانے نہیں دیتا۔ چوکیدار انہیں اندر آنے دو۔ اس نے جن کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ لیکن میڈم سر نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، وہ غصے سے بولی تو چوکیدار سر جھکا گیا، جبکہ جن اندر آ چکا تھا۔ بیٹھو وائن، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن اگر تم آسان زندگی چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ جن نے بات شروع کی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں اسی لیے آیا ہے تاکہ اسے یہاں سے نکال سکے، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا ٹہنگ سے دور جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وائن، میں تمہارے لیے طلاق کے کاغذات لے کر آیا ہوں۔ اگر تم ان پر سائن کر دو تو میں آسانی سے تمہاری طلاق کروا کے تمہیں یہاں سے بھیج سکتا ہوں، اور پھر ٹیہنگ بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں جانتا ہوں ٹیہنگ جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتا تھا۔ اس نے کاغذات اس کے سامنے رکھتے ہوئے پین اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وائن نے ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا۔ جب ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے جن کے منہ پر ایک زوردار مکہ لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تم میری وائن کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جن کے گریبان کو پکڑ کر اسے دوبارہ کھڑا کیا، جبکہ اس کے اس طرح سے آنے پر وائن کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے تمہارا، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹیہنگ نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے پستول نکالی۔ جمن اور جنگکوک تیزی سے اس کی طرف آ کر اسے تھامنے کی کوشش کرنے لگے، اور جمن نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے پستول نکالی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ وائن کے سامنے ایسی کوئی حرکت کرے جس سے وہ اور ڈر جائے۔ وہ تینوں کسی کام سے کہیں جا رہے تھے جب چوکیدار نے فون کر کے اسے جن کے یہاں آنے کی خبر دی۔ ٹہنگ اپنا کام چھوڑ کر گاڑی سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ کیا کرنے آئے تھے تم یہاں؟ کیا کہہ رہے تھے تم وائن سے؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ جنگکوک ٹیبل سے کاغذات اٹھا چکا تھا۔ یہ تو طلاق کے پیپر ہیں، جنگکوک نے پیپر دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹیہنگ نے بے یقینی سے وائن کی طرف دیکھا اور نہ جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جو کبھی ٹیہنگ کو تو کبھی ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔